بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر وقار بھٹا اور یہ ہے میرا انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل۔ پہلے ہم نے میل انفرٹیلٹی کے حوالے سے لیکچر سیریز کا آغاز کیا تھا، لیکن آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا جو ہم نئی سیریز شروع کرنا چاہتے ہیں وہ ہے زنانہ بانجھ پن یا فیمیل انفرٹیلٹی کے حوالے سے بات کروں گا۔ فیمیل انفرٹیلٹی کے حوالے سے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اس کو اسٹرلٹی کہتے ہیں۔ یہ لفظ اسٹیرائل سے نکلا ہوا ہے۔ اسٹیرائل سے یہ مراد ہوتا ہے کہ زرخیزی، کہ آیا کہ یہ چیز کتنی زرخیز ہے۔ زنانہ بانجھ پن کے حوالے سے جو لیکچر سیریز ہے اس میں سب سے پہلے ہم اس کی تعریف ڈسکس کر لیتے ہیں۔ زنانہ بانجھ پن سے مراد یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی 1 سال تک ازدواجی تعلقات قائم رکھتے ہیں اور بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا اور وہ جو نقص ہوتا ہے وہ خاتون کے اندر پایا جاتا ہے، تو ایسی حالت کو زنانہ بانجھ پن کہتے ہیں۔ زنانہ بانجھ پن جو ہے بنیادی طور پہ ایک مشکل سبجیکٹ ہے، چونکہ مردوں کے اندر جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے وہ بہت دیر تک قائم رہتا ہے، تقریباً پوری زندگی میں ہی قائم رہتا ہے، جبکہ خواتین کے اندر یہ عرصہ بہت کم ہوتا ہے۔ خواتین کے اندر ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہوتا ہے وہ تقریباً 15 سال سے لے کے 45 سال کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے معاشرے کے اندر معاملات اور حالات ایسے چل رہے ہیں کہ اکثر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ 10 سے 15 سال تو شادیاں لیٹ ہوتی ہیں اور آخری جو 10-15 سال ہوتے ہیں اس میں ہارمون لیول کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے خواتین کا جو بانجھ پن کا سبجیکٹ ہے یہ واقعی ایک مشکل سبجیکٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ اس کی بنیادی طور پہ 4 اقسام ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو قسم ہوتی ہے اس کو پرائمری انفرٹیلٹی کہتے ہیں۔ اس میں بچہ شروع سے پیدا ہی نہیں ہوتا اور یہ ایک مشکل قسم ہوتی ہے۔ ایسے مسائل کو، اس کی وجوہات کو اور اس کے علاج کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ سیکنڈری انفرٹیلٹی ہوتی ہے۔ سیکنڈری انفرٹیلٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے اور دوسرا بچہ پیدا نہیں ہو رہا، تو اس میں بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے اور دوسرا جو ہے نا ہماری تمام رپورٹیں ٹھیک ہوں گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یا کسی بیماری کی وجہ سے یا سٹریس کی وجہ سے سیکنڈری انفرٹیلٹی ہو سکتی ہے اور اس میں رپورٹیں خراب ہو سکتی ہیں، مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو اس کی قسم ہے اس کو کہتے ہیں ایکوائرڈ انفرٹیلٹی۔ ایکوائرڈ سے مراد ہوتا ہے حاصل کرنا، یعنی جب بھی کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے، خاتون ہو یا مرد ہو، تو وہ پیدائش کے بعد کسی بیماری، انفیکشن کی وجہ سے یا ایس ٹی ڈی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر اس کے اندر انفرٹیلٹی ہو تو اس کو ہم ایکوائرڈ انفرٹیلٹی کہتے ہیں۔ ایکوائرڈ انفرٹیلٹی میں عام طور پر نوسورڈز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھی اور جو آخری قسم ہے انفرٹیلٹی یعنی زنانہ بانجھ پن کے حوالے سے، وہ ہے نان ایکوائرڈ۔ نان ایکوائرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جینز کی خرابیوں کی وجہ سے، فیملی ہسٹری میں مختلف بیماریوں کی وجہ سے، یعنی شروع سے جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو جینز کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہو سکتی ہے، تو ایسے کیسز کو نان ایکوائرڈ انفرٹیلٹی کہتے ہیں۔ ایسے کیسز میں کارسینوسن کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، ایکس رے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، تو مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بھی خواتین کے بانجھ پن کے حوالے سے کیسز سامنے آتے ہیں تو
اصول یہ ہونا چاہیے کہ مرد اور عورت دونوں کے کیس کو سننا چاہیے، ایک کا کیس نہیں لینا چاہیے۔ اگر مرد کی جراثیم کی رپورٹ ٹھیک ہے تو اس کے بعد خاتون کا جو کیس ہوتا ہے اس پہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین کے بانجھ پن کے حوالے سے جو 3 عام چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس خاتون کا وزن کتنا ہے، آیا کہ وہ خاتون موٹی تو نہیں ہے، وہ بچی موٹی تو نہیں ہے۔ تو جو خواتین سمارٹ ہوتی ہیں، پتلی ہوتی ہیں، ان میں ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم بہت تیز ہوتا ہے، اس میں یعنی وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو پتلی جو عورتیں ہوتی ہیں، سمارٹ جو خواتین ہوتی ہیں، ان میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہارمونز کے مسائل نہیں ہوتے اور وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جب خاتون موٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ بھی نوٹ کریں کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ اگر وزن زیادہ ہے تو اس کا وزن مینٹین کریں، اور ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک کی جو دوائی ہے کلکیریا کار کو بھی ذہن میں رکھیں، وہ بھی بہت ساری دوائیاں ہیں، علامات کے مطابق دی جا سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس خاتون کا جو مینسز سائیکل کیسا ہے، مینسز آ رہے ہیں نہیں آ رہے۔ مینسز سائیکل عام طور پر 21 دن سے لے کے 35 دن کے دوران تک ہو سکتا ہے، لیکن اچھا جو سائیکل ہوتا ہے وہ تقریباً 28 دن کا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں معلوم کرنا ہے کہ مینسز اس خاتون کے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر مینسز ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باقی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، پھر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ٹھیک ہے، اس کے مطابق فوکس کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا جو بہت عام نقطہ ہوتا ہے پہلے وزٹ کے اندر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم مردوں کے اندر سپرم رپورٹ کو دیکھتے ہیں، سیمن رپورٹ کو دیکھتے ہیں، جراثیم رپورٹ کو دیکھتے ہیں، اسی طرح خواتین کے اندر جو پہلی رپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے، اس کو یعنی وہ جو رپورٹ ہوتی ہے وہ الٹرا ساؤنڈ، پیلوس کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے خواتین کے، یعنی الٹرا ساؤنڈ میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ اس کی یوٹرس کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فائبرائڈ نہیں ہے، اووریز کے اندر سسٹ نہیں ہے، پی سی او ہو سکتا ہے، اور کئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کر کے خاص بات ایک اور یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ فولیکلز بن رہے ہیں نہیں بن رہے، فولیکل سائز کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ سائز بعض اوقات دیکھا گیا کہ سائز کم ہوتا ہے، اس سے پھر ظاہر ہے بچہ پیدا تو نہیں ہو سکتا۔ فولیکلز کا یا ایگ سائز جو ہے وہ 15 سے کم 15 سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے مسائل جو آئندہ ہوں گے اور اس کا جو حل ہوگا اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم زنانہ بانجھ پن کے حوالے سے، اسٹیرلٹی کے حوالے سے، فیمیل انفرٹیلٹی کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس کو پورا انشاءاللہ فوکس کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔